ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، پورے قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں، اور ان میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الکہف۔ کہف کے معنی آتے ہیں غار کے۔ اب ہماری موٹی زبان میں سمجھنے کے لیے کہف کا تو گوی، پہاڑا میں گوی رہتے نا، اسے غار بولتی ہیں، ہمارے ادھر کی لینگویج میں اسے گوی بولتی ہیں۔ پہلے میں اس سورت کی فضیلت بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس سورہ کو سورۃ الکہف کیوں نام پڑا۔ پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل کے ختم ہونے کے بعد یہی سورت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، وہ پورا ہفتہ، وہ پورے وارم میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس سورت کے تلاوت کرنے والے پر اللہ اپنا ایک نور عطا فرماتے ہیں۔ یہ نور انسان کے سر سے لے کر اللہ کے عرش تک ہوتا ہے۔ یہ پورا وارم، پورا ہفتہ، یہ جمعہ اگر ایک آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیا تو آئندہ جمعہ برابر وقت تک یک نور اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کے اس نور کے سائے میں رہتا ہے۔ اب اللہ جو نور عطا فرماتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر
وہ دیکھنے کی کیپیسٹی اللہ عطا کر دے تو نظر بھی آتا ہے. لیکن صبح سے شام تک بد نظری، ٹیلی ویژن پر، موبائلہ میں گندے لڑکیوں کے ساتھ بے حیا مناظر، فحش تصاویر، نظروں سے غیر غلط، اب وہ چیز نظر نہیں آتی. نظروں کو پاک رکھو، نظروں کی حفاظت کرو، دل و دماغ کی حفاظت کرو، پھر دیکھو اللہ یہ نور دکھاتے ہیں بندے کو. اب اللہ تعالیٰ یہ جو نور عطا فرماتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، بلکہ 3 فائدے ہوتے ہیں اس سے. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں. دیکھو گناہ تاریکی اور ظلمت ہے، گناہوں کے اندر اندھیری ہے، گناہوں میں ظلمت ہے، اور جہاں نور ہے وہاں گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. 2 چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی نا. اندھارا اجالا 2 بھی ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے کیا؟ سورج نکلتے ہی اندھیرے خود بخود چھٹ جاتے ہیں. نہیں دیکھتے نہیں، صبح میں سورج جیسے طلوع ہوتا، سورج نکلنا شروع ہوتے ہی اندھیرا خود بخود غائب ہو جاتا ہے. تو جہاں نور ہے وہاں پر ظلمت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. انسان اگر گناہوں کی طرف مائل ہو بھی رہا ہے، اللہ جو نور عطا فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں. بندہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتا، اللہ حفاظت فرماتے ہیں اس کی. دوسرا فائدہ ہے کہ اللہ حادثات سے حفاظت فرماتے ہیں. اگر کسی وقت میں موت مقدر ہے اسے تو کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن علاوہ اس کے کبھی حادثات ہونے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حادثات سے حفاظت فرماتے ہیں. 2 باتیں ہوگی، پہلا اللہ گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں، دوسرا اللہ حادثات سے حفاظت فرماتے ہیں. اور تیسرا اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس ہفتے میں، اس وارم میں، جس وارم میں بندہ سورہ کہف کی تلاوت کیا ہوا ہے، اس وارم میں، ان دنوں میں اگر دجال کا ظہور ہو جائے تو اللہ اس بندے کو دجال کے فتنے سے حفاظت عطا فرماتے ہیں. اور دجال کا سب سے بڑا فتنہ کیا معلوم؟ ڈائریکٹ ایمان پر حملہ. انہیں تمہاری دولت پر حملہ نہیں کرتا، تمہارے جان اور جسم پر حملہ نہیں کرتا، تمہارے بنگلے اور حویلیوں پر حملے نہیں ہوتے دجال کے، بڑے بڑے کاروبار فیکٹریوں پر حملے نہیں ہوتے. دجال کا جو حملہ ہوتا ہے وہ براہ راست ایمانی کیفیات پر حملہ ہوتا ہے. اب ایک انسان کو ایمان کے راستے سے بھٹکانے کے لیے، ایمان کی کسوٹی سے دور کرنے کے لیے، اسے ایمانی کیفیات سے محروم رکھنے کے لیے، ایمان کی حلاوت سے محروم رکھنے کے لیے جو اللہ اس کے اندر ظاہری طاقت اور قوت دیا ہے اس کا پورا استعمال کرے گا وہ. لیکن جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کیا ہوا رہتا ہے، اس کے جو حربے ہیں، اس کی جو طاقتیں ہیں، اس بندے پر اثر انداز نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو نور اللہ کی طرف سے اسے ملا ہے اس نور کے سامنے اس نار کی طاقت بے بس ہو کر رہ جاتی ہے. ایک نور ہے، ایک نار ہے، اسی کو انسان اور شیطان کہتے ہیں. جہاں نور ہے وہ انسان ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک چلا ہے. یہ انوارات ہیں، یہ تجلیات ہیں. اور جو نار ہے یہ ابلیس وہاں سے چلا جب انکار کیا تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کر، یہ چلا ہے اور قیامت تک نسل ابلیس
جب تک چلتی رہے گی، اس کے اندر ناریت چلتی رہے گی، ایک طرف نور کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، ایک طرف نار کا بھی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور دجال یہ ناری صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قوت عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کی طاقتوں کا توڑ بھی ہے، اس کی قوتوں کا توڑ بھی ہے۔ جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے، دجال کی جو ناری طاقتیں ہیں، ظلمانی طاقتیں ہیں، یہ طاقتیں اس بندے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ پہلے کے زمانے میں، پہلے کا زمانہ کے تو کیا بھی بہت 200 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پہلے کا زمانہ کا تو سب 100 سال 150 سال کر کو ذہن میں گا وہ سوچو کو۔ پہلے کے زمانے سے مراد، میری مراد یہاں پر ایک 40 سال کی بات، 30-40 سال کی بات، 30-40 سال کا جو عرصہ تھا، جو وقت تھا، تمہیں لوگوں بھی دیکھ رہیں گا بچپن جو گزریا ہے ہمارا اس میں، پوری مسجد میں محلے کے کم سے کم ایک 5-6 افراد جو بڈھے بڑے ہیں نا، انہوں بیٹھ کو قرآن پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے، اذان سے پہلے مسجد میں آ کر، اور اللہ تعالیٰ کیا ان کے اندر روحانیت، کیا طاقت عطا فرمایا تھا نہیں۔ 80 سال عمر، چشمہ نہیں، گلاس نہیں، بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، کمر جھک گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، بیٹھ کو قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ آج نوجوان بچوں کی آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں، ان کو چشمے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، معلوم کیوں؟ صبح سے شام تک موبائل، اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ آج نظروں کی حفاظت نہیں ہے۔ اللہ کی امانت میں جہاں خیانت ہو رہی ہے، پھر اللہ وہاں سے نعمتوں کو سلب کرنا شروع کر دے۔ تو ایک وقت تھا نہیں، جمعہ کے دن کیا کرتے تھے؟ آپ کو بیٹھ کو آرام سے قرآن پڑھتے تھے، کم سے کم 5-6 افراد تو رہتے تھے۔ آج جو مکاتب کا زور ہے نا، مسجداں، مدرسے، وہاں مکتب، وہاں مکتب، وہاں مکتب، اتنا زور نہیں تھا۔ مکاتب کے لیے اتنی زیادہ پاورفل زور نہیں تھا۔ اب ہر مکتب کے اندر جو ہے، بچوں کو لاؤ، تجوید سے پڑھاؤ کرو، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، ایک محنت ہو رہی ہے، محنت چل پڑ رہی ہے۔ اور قرآن پڑھنے بیٹھے تو سینے سے لگا کر پوری عظمت کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ یہ عظمتیں ختم ہوئی۔ اب ہمارا معمول کیا؟ جمعہ کے دن سوا گھنٹے کا ایک طبقہ، کریکٹ 1.5 گھنٹے کا ایک طبقہ، اور بلکہ بہت سارے افراد کو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، یہاں حضرت ممبر کو کھڑ کرتی دھن 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 بھاگ کا کو وضو کر لے کو، منہ پہ پانی مار لے کو، آکو دھن دھن 2 رکعت نماز پڑھے، سلام پھیرے، فوراً باہر۔ اللہ کے گھر کی عظمت نکل گئی ہمارے دلوں سے۔ ایک وقت وہ بھی دیکھا ہوں میرے آنکھوں سے، مسجد کے سامنے دکانہ، اب مثال سمجھو سامنے دکانہ ہی نہیں، کون تو بھی بیٹھ کو بیڑی پیا تو رہے، ایک جنا بیڑی پیا تو 10 جنے بولتے تھے، مسجد کے سامنے بیٹھ کو بیڑی پی رہا، تجھے شرم نہیں؟ تجھے اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کو بیڑی پی رہا۔ یہ دور ہمیں ہمارے آنکھوں سے دیکھ کو ہی تو، کوئی سی بھی کتاب میں پڑھ کو نہیں بول رہا ہوں،
کہاں بھی سن کو نہیں بول رہا ہوں، الحمدللہ آج سے تقریباً 30 سال قبل جو دور گزرا اسی دور کی عکاسی کر رہا ہوں۔ ایک آدمی مسجد کے سامنے دکانہ کے پاس بیٹھ کو بیڑی پیا تو 10 جنے روکتے تھے، ارے اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کو بیڑی پی رہا تو شرم نہیں آ رہے کیا کر کو پوچھتے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے کہ یہاں مسجد ہے، باہر جو روڈ کا حصہ ہے ہمارے موبائل چلتے رہتی، اس میں گانے بھی، اس میں میوزک بھی، اس میں سب کچھ چلتے رہتا ہے۔ آج اللہ کا ڈر خوف نکل گیا، مساجد کی عظمت نکل گئی، بڑے چھوٹے کا ڈر خوف قاعدہ قانون سب چوپٹ ہو گیا۔ ایک نوجوان ہم بیٹھ کر رہتا تھا، جس کے بال پک گئے، انہیں ادھر سے آیا تو انہیں اٹھ کو کھڑ جاتا تھا، کون انہوں نام لگ بولتا تھا، انہوں فلان دا آریبا، دور تھا، ادب تھا نوجوانوں میں۔ آج نہ مساجد کا ادب، نہ بڑے چھوٹوں کا ادب، پوری چیزیں اس امت سے ایک بعد دیگر دھیرے 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 ضائع ہو گئی۔ اتنا زیادہ مکاتب کا زور نہیں تھا جتنا آج ہے، لیکن باوجود ہے کہ جمعہ کے دن اذان سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے ملتے تھے، آج نہیں۔ کی نہیں آج، پہلے کی تھے، وسائل کم، دنیا پرستی نہیں تھی، نفسانیت نہیں تھی، ہوا پرستی نہیں تھی۔ کہاں کی ایک جگہ دل کے اندر ایمان کی جو شمع ہے یہ جلتی تھی، کہاں کی ایک جگہ ایمان کی حلاوت تھی، نظروں کی حفاظت ہوتی تھی۔ جب مؤذن پکارتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے دل دھڑکتے تھے اور مسجد کی طرف آتے تھے۔ 4 آدمی جو نماز پڑھتے تھے اس کے اندر جان تھی، اور 400 لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اس کے اندر جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ظلمانی طاقتیں چل رہی ہیں، جو شیطانی طاقتیں کام کر رہی ہیں، اس کا اثر ہمارے دلوں پر جو ہو رہا ہے بس یہ ہے۔ پورے محلے کے اندر 4 جنے قرآن پڑھ کر تو جمعہ کے دن انہاں کر، آج پورے محلے میں تلاش کرتا 40 افراد میں تھی قرآن پڑھے ہوئے، وہ 40 کے 40 مسجد میں سب سے زیادہ تاخیر سے آنے والے۔ اور اس صورت کا سب سے بڑا جو فائدہ یہ ہے کہ اگر اس موقع پر ان دنوں کے اندر وہ پورے 12 ہفتے کے اندر اگر دجال کا ظہور ہو جائے، اللہ دجال کے فتنوں سے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، اور دجال کے جو فتنہ ہے وہ فتنہ انسان کے ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب یہ جو سورت ہے اس کا نام سورۃ الکہف جو رکھا گیا ہے، کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھو ہر دور کے اندر، اب بچ کر کو سوچو نہ کو، اب ہمیں کیا بولتی ہیں تو ایسا زمانہ آگا، ایسا دور آگا، ایمان کی حفاظت بہت مشکل، ہر زمانے میں ایمان کی حفاظت مشکل رہی ہے۔ کوہ نور ہیرا آج سے 100 سال پہلے کون تو بھی ہاتھ میں لے کو ڈائریکٹ باہر پھر سکتا تھا کیا؟ وہ ٹیمپو چورا نہیں تھے، وہ ٹیمپو لٹیرے نہیں تھے، وہ ٹیمپو ڈاکہ ڈالنے والے نہیں تھے۔ کوہ نور ہیرا اگر کسی کے پاس تھا تو آج سے 100 سال پہلے کی بھی کیفیت یہ کہ اس کوہ نور ہیرے کی حفاظت چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ملحدوں سے، زندیقوں سے، بلکہ اس کے لٹیروں سے حفاظت کر کے ایک آدمی رکھتا تھا۔ اور آج بھی اگر کسی کے پاس کوہ نور ہے، وہ آج بھی چوروں سے، لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے، ملحدوں سے، زندیقوں سے، سب سے حفاظت کر کے رکھے گا۔ ایمان کی یہی مثال ہے، ہر دور کے اندر ایمان کوہ نور سے بھی کروڑوں، اربوں، کھربوں زیادہ طاقتور ہے ایمان۔
اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر نبوت کا جو سلسلہ چلائے ہیں وہ اسی لیے کہ اے پیغمبروں، اے رسولوں، اے اللہ کے ماننے والے سچے اور صادق بندوں، اللہ کے بندوں تک ایمان ان کے قلوب پر منتقل کرو۔ اور ہر زمانے میں ایمان کے ڈکیت، ایمان کے لٹیرے، ایمان کے چور رہیں گے، اور ہر زمانے کے اندر ایمان کی حفاظت اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ جس کے پاس کوہ نور ہے، حفاظت اسی کی ذمہ داری ہے۔ جو صاحب ایمان ہے، اپنے ایمان کی حفاظت اسی کے اپنے ذمہ ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اپنے آپ کی حفاظت کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے احکامات کے فرمانبردار بن جاؤ۔ پھر دیکھو ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ یہ جو کہف کے معنی آتے ہیں، کہف کہتے ہیں غار کو، ہماری موٹی زبان میں سے کیا بولتی ہیں؟ گوی بولتی ہیں، غار ہے، اور ہماری زبان میں سے کیا بولتی ہیں؟ گوی بولتی ہیں۔ ایک بادشاہ گزرا ایک زمانے میں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کا واقعہ۔ اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس۔ کیا نام تھا اس کا؟ کتب تفاسیر کے اندر لکھا ہے اس کا نام دقیانوس تھا۔ آپ بھی علمی حلقوں کے اندر بڑے بڑے علماء کی جو علمی گفتگو ہوتی ہے وہاں پر یہ لفظ بہت زیادہ گشت کرتا ہے۔ کسی نظریے پر کہتے کہ یہ تو دقیانوسی نظریہ ہے، یہ تو دقیانوسیت ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جو بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس تھا۔ یہ تو تھا کافر، پھر اس کے اوپر سے تھا ظالم۔ کافر بھی تھا اور ظالم بھی تھا، دونوں باتیں اس کے اندر تھی۔ کافر ہے، نارمل ہے، اس کی رعایا اپنے اپنے دین پر، اپنے اپنے مذہب پر عمل کر رہی ہے، لیکن کافر ہے اور ظالم بھی ہے تو پھر وہ کسی کو جینے نہیں دے گا سکون سے۔ تو جو بادشاہ تھا دقیانوس، اس کے زمانے میں اس شہر کے اندر جگہ جگہ بت نصب کیے ہوئے تھے، جگہ جگہ بت لگے ہوئے تھے، اور دقیانوس کی طرف سے پوری قوم کے لیے بات تھی ہر فرد ان بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا، ہر شخص ان بتوں کی پوجا کرے گا، ان مجسموں کی پوجا کرے گا۔ اب شہر کا جو صدر دروازہ ہے اس کے اندر جب داخل ہونے کا مسئلہ آتا تو دقیانوس کا ایک بہت بڑا مجسمہ بنا ہوا تھا، اس کی ایک ممی بنی ہوئی تھی، ایک پتلا بنا ہوا تھا اس کا۔ اب لوگ اس شہر کے دروازے میں جب داخل ہوتے جھک کر دقیانوس کا جو پتلا بنا ہوا تھا اسے سلام کرتے۔ یہ ایک رواج چل پڑا تھا، ہر زمانے کے فرعونوں نے، ہر زمانے کے ظالموں نے یہ کیا ہے، لیکن اللہ انصاف کی طاقت کو جب اجاگر کرتے ہیں تو اندھیریوں کا پیٹ پھاڑ کر چیر کر انصاف ایسے نکلے گا جیسے آسمان سے مغرب کی مشرق کی طرف سے سورج اپنی کرنوں کو پھاڑتا ہوا نکلتا ہے اور پوری کی پوری ظلمتیں اپنا سر جھکا کر غروب ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ظلم چلتا رہے گا، لیکن عدل جب اٹھے گا، انصاف جب سر اٹھائے گا، جب ظلم کو خود بخود اپنا سر جھکانا پڑے گا۔
اور ظلم کی طاقتیں جھک کر رہے گی، اور یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ ہو کر رہے گا، اور ثم انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے نافذ ہونے میں، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے عدل کے قیام کے قائم ہونے میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو رکاوٹ بن سکے۔ جو طاقتیں نظر آ رہی ہیں یہ وقتی طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کو سر نیچا کرنا ہے، یہ خود بخود جھکیں گی۔ کب؟ جب اللہ کا نظام عدل اجاگر ہوگا، اور یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ ہر زمانے میں تاریخ گواہ ہے، ہر زمانے میں فرعون نے جب سر اٹھایا، اس کی ظلمانی طاقتوں کو جو زوال آیا ہے، کیا عجیب انداز سے زوال آیا ہے۔ اللہ نے جب موسیٰ کی شکل میں حق کی طاقت کو ابھارا ہے، تو فرعون کی طاقت دریائے نیل میں غرق ہو کر رہ گئی، ایک فسانہ بن گیا، ایک تاریخ بن گئی۔ قرآن نے اس فسانے کو بیان کیا ہے، تاریخ نے اسے بیان کیا ہے، اور اللہ نے اسے بیان کیا ہے۔ اے دنیا کے جابروں، اے دنیا کے متکبروں، اے دنیا کے اندر گھمنڈ سے چلنے والوں، اے اللہ کی دھرتی پر اکڑانے والوں، دیکھو فرعون کی طاقت کیسی کہ ہم نے اسے کیسے زیر و زبر کر کے رکھ دیا، کیسے ہم نے تہس و نہس کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے ایمان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا ہے۔ اللہ کے دین کی جو طاقت ہے، قرآن کی جو طاقت ہے، اللہ کے نام کی جو طاقت ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ گناہ کرتے 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 ہمارے دلوں سے وہ طاقت سلب ہو چکی ہے، وہ طاقت چھن چکی ہے۔ دقیانوس کا مجسمہ بنا ہوا تھا، اور پورے اس کے علاقے، اس کے پورے شہر کے اندر جہاں تک دقیانوس کی حکومت تھی، وہاں تک ظلم کا، جبر کا بول بالا تھا، اور ظلم زوروں پر تھا۔ صرف 7 آدمی تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ کتنے تھے؟ صرف 7 آدمی تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور یہ 7 آدمی کون تھے؟ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی، اور اللہ نے دقیانوس کا کیا انجام کیا ہے، میں اسے انشاءاللہ اگلی جمعہ بتاتا ہوں۔ یہ عنوان جو ہے نا، اس کا نام کیا کہتے ہو؟ ایمان کی حفاظت کہف خمسہ۔ 5 کہف ہیں جو ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس میں سے ایک کہف یہ ہے جو قرآن کریم کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے، یہ بھی مکمل تفصیل نہیں، بلکہ مکمل کیا، اس واقعے کو تقریباً صرف یہ کہف کے سلسلے میں 4-5 جمعہ بھی اگر بتائیں تو کم، اس لیے بہت مختصر انداز میں انشاءاللہ میں اگلی جمعہ اس کی تکمیل کروں گا۔ یہ 5 کہف کیا ہیں اور کیسا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اگلی جمعہ اسے تھوڑا قدرے بہت مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا فرماویں اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔